السلام علیکم جی۔ عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کا یہ 7واں چیپٹر لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے فوج کے بل پہ اقتدار سنبھالا تو مجھ سمیت بہت سے پاکستانیوں کے قلوب و اذہان میں امید نے جنم لیا کہ شاید ملک کو اب زوال کے عذاب سے کچھ تھوڑی مہلت ملے۔ وہ زوال جو ماضی کی تمام حکومتوں میں جاری و ساری تھا۔ 14ویں اور 15ویں ترامیم کے ذریعے نواز شریف نے آمرانہ اختیارات حاصل کرنے کا جو منصوبہ بنایا وہ جمہوریت کے لیے ایک عظیم خطرہ تھا۔ میں نے سوچا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بچ نکلے۔ ہم اس لیے بھی امید سے ہمکنار تھے کہ پرویز مشرف نے حقیقی جمہوریت کے لیے نئے الیکشن کرانے اور ملک کو کرپشن سے پاک کر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ شروع میں ان کے دعووں میں خلوص جھلکتا تھا۔ فوجی انقلاب کے چند ماہ بعد مشرف کی خواہش پہ اس کے ساتھ میری خفیہ ملاقات ہوئی۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ جنرل کا کوئی نظریہ نہیں، قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے اس سے وہ آشنا نہیں، دور اندیشی اس میں پائی نہیں جاتی۔ وہ پہلے ہی اپنا PCO جاری فرما چکا تھا۔ چند ایک ججوں کو اس نے گھر بھیج دیا تھا۔ ان 2 کو جو سب سے زیادہ بدعنوان تھے اپنے عہدوں پہ اس نے برقرار رکھا۔ میں نے پوچھا عدلیہ کی آپ نے پوری طرح صفائی کیوں نہ کی؟ اگر آپ کا بنیادی مقصد احساس ذمہ داری کے ساتھ اچھی حکومت اور کرپشن سے نجات ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہیے تھا۔ صرف ایک مضبوط اور آزاد عدالتی نظام ہی سچے احتساب کا ضامن ہوتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں بدعنوانی کے تباہ کن جرائم ان سیاستدانوں کے ہاتھوں انجام پائے جن کے ہاتھوں میں اختیارات مرتکز ہو گئے۔ وہ اس لیے بچ نکلتے ہیں کہ عدلیہ انتظامیہ کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے یا در حقیقت انتظامیہ کا حصہ ہی۔ پرویز مشرف کا یہ جواب تھا، عمران خان اگر میں نے عدلیہ کو چھیڑا تو پوری بین الاقوامی برادری میں ہم اچھوت بن کے رہ جائیں گے۔ اب حقیقت تو یہ تھی کہ چھیڑ تو وہ چکا تھا اور الگ تھلگ بھی ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے اسے پاکستان کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے تھی، دنیا کے بارے میں بعد ازاں سوچ لیا جاتا۔ اگر وہ سچا اور مخلص ہوتا تو پاکستانی عوام اس کے ساتھ ہوتے اور دنیا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتی۔ بین الاقوامی برادری کے ساتھ نمٹنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ 7 برس بعد یہ بات اس پہ آشکار ہو گئی ہوگی۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو اس نے برطرف کیا تب دنیا کی واحد عالمی طاقت کی حمایت بھی اسے بچا نہ سکی کہ عوام مکمل طور پہ اب اس کے خلاف تھے۔ یہی شاہ ایران کے ساتھ ہوا تھا۔ حال ہی میں مصر کے حسنی مبارک اور تیونس کے زین العابدین پر بھی یہی بیتی۔ 1978 اور 1979 میں ایرانی عوام رضا شاہ پہلوی کے خلاف اٹھے تو اپنی بہترین کوششوں کے باوجود امریکہ بھی اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اسے بھاگنا پڑا، جس طرح عوام کی غیظ و غضب کا شکار ہونے والے ہر حکمران کو بھاگنا پڑتا ہے۔ مشرف کی اکثر ابتدائی غلطیوں کو ہم میں سے اکثر نے نظر انداز کر دیا۔ ہم یہ سمجھے کہ اسے غلط مشورے دیے جا رہے ہیں یا شاید سیاست کی اسے سمجھ نہیں۔ 11ویں برس تک پاکستان پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا قبضہ رہا۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو ڈٹ کر بدعنوانیوں کا ارتکاب کرتے رہے۔ مشرف کو ہم کچھ وقت پہ دینے پہ آمادہ تھے۔ رفتہ رفتہ ہم پہ کھلا کہ اس کا واحد مقصد خود کو اقتدار میں برقرار رکھنا اور اس کا لطف اٹھانا ہے۔ اس کی تمام تر بصیرت اور جدوجہد اسی ایک ہدف پہ مرکوز تھی۔ ہر سمجھوتا اس نے اسی خاطر کیا۔ 1979 میں جنرل محمد ضیاء الحق نے افغانستان میں سوویت مداخلت کو اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا، خود کو انکل سام کے لیے ناگزیر بنا دیا۔ اسی طرح مشرف نے بھی اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے نیو یارک اور واشنگٹن پر 9/11 کے حملے کو ایک بہترین موقع جانا۔ 11 ستمبر 2001 کو میں صوبہ سرحد کے سب سے بڑے شہر پشاور میں ایک سیاسی ریلی سے خطاب کر رہا تھا جب امریکی شہریوں پہ حملے کی خبر میں نے سنی۔ دوسرے جہاز کے ٹاور سے ٹکرانے کا منظر میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا۔ خطرے کی گھنٹی میرے دل میں بج اٹھی۔ مناظر کی ہولناکی کے باعث میں سکتے میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ نتائج خطرناک ہوں گے۔ کس طرح لوگ عمارت کے اندر بھڑکتے دوزخ سے بھاگ کر کھڑکیوں سے چھلانگیں لگا رہے تھے۔ پوری زندگی میں ایسے دہلا کر رکھ دینے والا مناظر میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ہر کوئی حیران اور شش تھا۔ ہر کوئی سوچتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کاش ہائی جیکر مسلمان نہ ہو، دوسرا یہ کہ اگر مسلمان بھی ہو تو پاکستانی ہرگز نہیں۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ حملہ عرب تھے تو مجھے احساس ہوا کہ عالم اسلام کے لیے دنیا ویسی کبھی نہ رہے گی جیسے پہلے تھی۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق تھا، کیونکہ ہمارا یہاں کا کوئی شہری سانے میں ملوث نہ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے شاید ہمیں خاص فرق نہ پڑے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان کے خلاف عالمی میڈیا نے ایک بھرپور تحریک شروع کر دی۔ ایک عجیب و غریب تماشا۔ ہماری آنکھ کھلی تو ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جھونکے جا چکے تھے۔ اب تک امریکہ پرویز مشرف کو شک کی نظر سے دیکھتا آیا تھا، اچانک وہ اس کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ 2000 میں جب امریکی صدر بل کلنٹن پاکستان کے دورے پہ آئے تو انہوں نے مشرف کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئی تصویر تک بنوانے سے انکار کیا تھا۔ کہیں دنیا یہ تاثر نہ لے کہ امریکی فوج عامر کے اقتدار کو تسلیم کرتا ہے۔
اب مشرف اسلام دہشت گردی کے خلاف انکل سام کا اہم اتحادی بنا تو جمہوریت کو لاکھ خطرات پہ ساری تشویش بہا بن کر اڑ گئی۔ جیسے مشرف نے اپنے سابق اتحادی طالبان کے خلاف امریکہ بہادر کی مدد شروع کی، ان پہ ڈالر برسنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ 9/11 کے بعد مشرف حکومت نے سینکڑوں لوگوں کو واشنگٹن کے حوالے کیا، ڈالروں کے بدلے۔ چیریٹی ریپرائیو کے مطابق ان میں سے 95% پاکستانی بے گناہ تھے۔ اپنی خود نوشت میں مشرف نے خود اقرار کیا کہ القاعدہ سے تعلق کے شبہ میں 700 افراد کو اس نے امریکہ کے سپرد کیا۔ اس کے باوجود کہ یہ حرکت پاکستانی دستور کی دفعہ 41 کی صریح خلاف ورزی تھی۔ دستور یہ کہتا ہے کہ کوئی پاکستانی کسی اور ملک کے حوالے نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے عدالت میں پیش نہ کیا جائے، جب تک اپنی معصومیت ثابت کرنے کا اسے موقع نہ دیا جائے۔ پرویز مشرف نے آئین پامال کر کے رکھ دیا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بعض عرب حکمرانوں کی طرح وہ بھی اسلامی انتہا پسندی کے خلاف ہے۔ امریکہ نے مشرف کو بے طریق استعمال کرنا شروع کیا۔ انکل سام کو پاکستان کے لیے جمہوریت یاد نہ رہی جس کا بعد ازاں عراق میں وہ اویلا کرتا رہا۔ پاکستان سے بس اتنا ہی سروکار تھا کہ اس کی شاندار فوج امریکہ کے لیے کرائے کے سستے سپاہیوں کا کردار ادا کرے۔ یہی کچھ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور اقتدار میں انہوں نے کیا تھا۔ مسائل پیدا کرنے والی جمہوریت کی بجائے ایک طاقتور عامر استعمار کو ہمیشہ سازگار ہوتا ہے۔ ان دنوں میجر جنرل احتشام ضمیر ISI میں سیاسی ونگ شعبہ کے سربراہ تھے۔ پرویز مشرف نے ایک مشترکہ سیاسی محاذ تشکیل دینے کا فرض انہیں سونپ رکھا تھا۔ میری حمایت انہیں درکار تھی ان کے بقول عیار سیاستدانوں سے نجات پانے کے لیے۔ مشرف کے عہدہ صدارت کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے 2002 کے موسم بہار میں ریفرنڈم ہوا۔ اس کے بعد فوراً انہوں نے مجھے ملاقات کی دعوت دی۔ اب انہوں نے مجھے ایک عظیم قومی اتحاد کے بارے میں بتایا جو وہ تشکیل دینے کے آرزومند تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ جنرل احتشام ضمیر نے اپنے اندازوں سے مجھے آگاہ کیا۔ موسم بہار کے الیکشن میں کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملیں گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بدعنوان سیاست دانوں سے نجات کا منصوبہ کیا ہوا؟ اس بارے میں اب کیا حکمت عملی ہوگی؟ احتشام ضمیر نے سر چگل دیا، بولے، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کرپٹ لیڈروں کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ اب مجھے پتہ چلا ہمیں سبز باغ دکھایا گیا، وقتی اور ادنا، بہت ہی معمولی اور ذاتی فائدے کے لیے ملک کے دیر پا مفاد کو قربان کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ مشرف کا فیصلہ تھا اور ملک کی سب سے اہم خفیہ ایجنسی اس مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ یہی ان کی روایت تھی۔ طویل المیعاد تجزیے کی بجائے سطحی اور وقتی مقاصد کے لیے وہ ہر اقدام کرتے رہے جو ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہو۔ دنیا بھر میں بہت سی دوسری خفیہ ایجنسی بھی اسی طرح جھک مارتی ہیں۔ مثال کے طور پر CIA، جس نے گھٹیا مفادات کے لیے دنیا کے کتنے ہی ممالک میں انتشار پھیلایا۔ ISI کے ساتھ پہلی بار مجھے واسطہ پڑا تھا۔ میں نے یہ سیکھا کہ کبھی کسی حال میں بھی ان لوگوں کو اپنے فیصلوں پہ نظر انداز ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ پرویز مشرف کے ساتھ میری 5ویں اور آخری ملاقات 23 جولائی 2002 کو ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ اسے نے مجھے مدعو کیا تھا۔ میں یہ عزم لے کر گیا کہ اسے سیاسی ٹھگوں کا ایک متحد ٹولہ، جسے انگریزی میں کولیشن آف کروکس کہتے ہیں، بنانے سے باز رکھ سکوں۔ اب اس ملاقات میں پوری طرح مجھے اندازہ ہوا کہ ہم نے کتنا بڑا دھوکہ کھایا ہے۔ ہم سے میری مراد بشمول میرے وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا میں اس کے اس وعدے پر اعتبار کر لیا تھا کہ وہ سیاست کی تمام گندگی کو صاف کر دے گا۔ اس ملاقات میں میرے علاوہ مشرف کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر طارق عزیز اور احتشام ضمیر بھی موجود تھے۔ ابتدا میں ماحول خوشگوار تھا، پھر انہوں نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا مجزوعہ اتحاد کا حصہ بن جاؤں۔ یہ بھی کہا کہ مجھے وہ ملک کا واحد صاف ستھرا سیاستدان سمجھتے ہیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کے اتحاد میں کون کون سے زعما شامل ہوں گے تو مجھے جھٹکا لگا۔ دنیا گھومتی ہوئی نظر آئی۔ جن لیڈروں کا نام اس نے لیا ان میں سے بعض کے جرائم مسلمہ اور اسی بنا پہ وہ مشہور و معروف تھے۔ پرویز مشرف سے میں نے کہا، جی نہیں، میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ میں اپنا سب اعتبار اور ساری عزت داؤ پہ کیسے لگا دوں؟ اپنی ساکھ برباد کیوں کروں؟ میرا بنیادی نعرہ ہی کرپشن کا خاتمہ ہے۔ اس نے کہا، ایسی صورت میں تم ہار جاؤ گے۔ میں نے کہا، جی بہت اچھا، اپنا اعتبار کھو دینے کی بجائے شکست مجھے گوارا ہے۔ سیاست میں آنے سے پہلے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف سے میرے ذاتی تعلقات تھے۔ ان کی مخالفت میں نے اسی لیے تو کی کہ وہ بدعنوان تھے۔ کم از کم وہ کچھ مقبولیت تو رکھتے ہیں۔ جن بدعنوان سیاستدانوں کو آپ متحد کرنے اور ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ چور بھی ہیں اور نامقبول بھی۔ فوجی حکمران کو میں نے متنبہ کیا کہ ان لوگوں سے وہ جا ملا تو اس کا فائدہ بے نظیر اور نواز شریف کو پہنچے گا۔ بے شک لوگ بدعنوانی کے سبب ان سے ناراض ہیں، لیکن جب وہ مجسم گمراہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو عوام یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ ساری پارٹیاں ہی کرپٹ ہیں۔ اسی طرح میدان ایک بار پھر نواز شریف اور بے نظیر کے لیے ہموار ہو جائے گا۔ مشرف نے جواب میں وہی جملہ دہرایا جو میں احتشام ضمیر سے سن چکا تھا، بدقسمتی سے لوگ بددیانت سیاستدانوں کو ہی چنتے ہیں۔ مجھے اس نے نصیحت کی کہ میں خوابوں کا اسیر نہ رہوں، مجھے عملیت پسند ہو جانا چاہیے۔
میں نے کہا انہیں ملک کو ایک طاقتور عدلیہ دینا چاہیے تھی، ایک آزاد الیکشن کمیشن اور احتساب کا قابل اعتبار نظام۔ اس کے اختتام کے بعد اگر وہ شفاف الیکشن کرا دیتے تو قائد اعظم کے بعد ان کی سب سے زیادہ ستائش کی جاتی۔ جواب میں اس نے کہا، اس میں خطرات پوشیدہ ہیں۔ خطرہ پاکستان کو نہیں، جنرل کی اپنی ذات کو تھا۔ اس عظیم نقصان کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی جو بدعنوان سیاستدانوں کے اتحاد سے ملک کو پہنچتا۔ وہ ایک احمقانہ خیال میں مبتلا تھا کہ جب تک اختیار اس کے ہاتھ میں ہے وہ ہر چیز پہ قابو پا سکتا ہے۔ ان دنوں میں یہ سوچتا تھا کہ مشرف کو ان کے قریبی ساتھی طارق عزیز الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں، مگر بعد میں یہ احساس ہوا کہ ایسے مشیر وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے آقا سننا چاہتے ہیں۔ سچائی، سیاسی تدبر سے کیا غرض جب مقصد محض اقتدار بچانا اور برقرار رکھنا ہو۔ پرویز مشرف سے میری آخری ملاقات تھی۔ اب ہمارے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ بعد میں لوگ طرح طرح کی کہانیاں گھڑتے رہے، برسوں تک بعد یہ کہتے رہے کہ پھر ان سے اتحاد بنا لوں۔ آنے والے برسوں میں بعض باخبر صحافیوں نے یہ بھی لکھا کہ میرے بیرون ملک ان سے خفیہ ملاقاتیں ہوئیں اور یہ کہ ایک بار پھر ہم اکٹھے مل کر کام کریں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ یہ کیوں کہتے تھے، کیا یہ کردار کشی کی دانستہ اور مربوط کوشش تھی یا مخالفین کی پھیلائی افواہوں پہ انہوں نے یقین کر لیا تھا۔ کچھ بھی ہو، میرا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ہم پھر کبھی نہ ملے اور میرا نہیں خیال کہ کبھی ملیں گے۔ جہاں تک بے بنیاد پروپیگنڈا کا تعلق ہے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ چیخ چیخ کر تردید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے پاس دوست اس بارے میں خواہ مخواہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ مشرف کے اتحاد میں شمولیت سے انکار پر میری پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی۔ ماضی میں اس کے ساتھ میرے کچھ مراسم ضرور رہے تھے، لہٰذا ہمیں مشرف کا طرفدار سمجھا جاتا، ہمیں اپوزیشن تصور نہ کیا جاتا، لیکن اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے تھے۔ حکومت مخالف پہ تلی تو نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے اچھے امیدواروں نے پارٹی چھوڑ دی۔ جو بچ گئے انہیں آئی ایس آئی نے آ گھیرا۔ ان کے ایجنٹوں نے تحریک انصاف کے مؤثر امیدواروں پہ تحریض کا ہر حربہ استعمال کیا۔ کچھ نے ہمت ہار دی اور مجھ سے کہا کہ وہ فوج اور خفیہ ایجنسی سے نہیں لڑ سکتے۔ کچھ خاموش رہے، کچھ لالچ دیکھ کر کاف لیگ کا حصہ بنا لیے گئے۔ ان کے دلائل دلچسپ مگر بعض اعتبار سے درست تھے۔ انہوں نے کہا الیکشن لڑنے کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، دیہی علاقے میں کم از کم 1 کروڑ روپے۔ اپنا پیسہ، توانائی اور وقت وہ کیوں برباد کریں؟ ان کا انداز فکریہ تھا کہ ملک کی تاریخ میں آج تک کوئی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو پچھاڑ نہیں سکی۔ اکتوبر 2002 کے بعد میری پارٹی اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزری۔ 1997 میں بدترین شکست کے بعد حالات مشکل تھے، لیکن 2002 کے بعد کا دور سب سے زیادہ تباہ کن تھا۔ میں صرف ایک سیٹ جیت سکا، جبکہ پوری پارٹی انتشار و بدنظمی کا شکار ہو گئی۔ اب ہمیں صرف یہ کرنا تھا کہ کسی نہ کسی طرح خود کو بچا لیں، برقرار رہ سکیں تو نمو کا امکان بھی ہوگا اور آگے بڑھنے کے موقع بھی۔ یہ ایسا تھا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا آدمی اپنا سر پانی سے باہر رکھنے کی تگودو میں لگا ہو۔ اس بارے میں مجھے ہرگز کوئی شبہ نہیں کہ اگر تمام رکاوٹوں کے باوجود میں اپنی سیٹ نہ جیت پاتا تو میری پارٹی کا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ پوری سرکاری مشینری میرے خلاف سرگرم عمل تھی۔ ذاتی طور پہ جنرل پرویز مشرف اور ان کے مشیر، پنجاب کا گورنر، میرے علاقے کا کور کمانڈر، علاقے میں تمام جاگیردار اور ان میں ایک ملک کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹر تھا۔ ایک صاحب منشیات کے کاروبار میں ملوث بتائے جاتے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ نقد رقم کے انبار پہ بیٹھے ہیں۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، اس کے باوجود 5000 ووٹوں کی برتری سے میں جیت گیا، جو ایک ریکارڈ تھا۔ پولنگ ختم ہونے کے فوراً بعد میں اسلام آباد روانہ ہو گیا کہ 5 ماہ تک بیوی بچوں سے دور رہا تھا۔ ایک ہی نشست تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ کم از کم میری جماعت اب زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ زمانہ صبر آزما بہت تھا۔ پارٹی کے وہ مشکل 20 عہدیداران متحرک تھے اور حرکت میں رکھنے کے لیے انہیں بھی ترغیب دینا پڑتی۔ باقیوں میں سے کچھ نے جماعت کو الوداع کہا اور باقی چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کڑے وقت کا ایک مثبت پہلو ہے، پتہ چلا کہ میرے سچے ساتھی کون ہیں۔ بحران ہی میں آدمی کی قدر و قیمت اور اصل شخصیت کا علم ہوتا ہے۔ تمام اچھے برے حالات میں پوری مضبوطی کے ساتھ میرے ہمراہ کھڑے رہنے والوں میں ایک سیف اللہ نیازی تھا۔ وہ آدمی قہر اور دھوپ کے سب موسموں میں اپنا سارا وقت جس نے پارٹی کو دیا، اب تک شادی نہیں کی۔ اس کے علاوہ راشد خان بھی۔ 1 سال کے اندر اندر ہم نے پارٹی کے وہ قرض چکا دیے جو اس دوران لیے تھے۔ وسائل کے فقدان نے مجبور کیا ہم اسلام آباد میں اپنا مرکزی دفتر خالی کر دیں۔ ہم میز کرسیاں اٹھا کر میرے ذاتی دفتر میں لے گئے جو رکن اسمبلی کے طور پہ ملا تھا۔ آخری قرضہ عجیب طور پہ ادا ہوا کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ انگلینڈ میں تھا۔ میرا برادر نسبتی بین گولڈ سمتھ بار بار مجھ سے پوچھتا، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری میچ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس کی غیر معمولی دلچسپی کا سبب کیا ہے۔ مقابلے پر اس نے کیا شرط لگا رکھی تھی؟ پوچھا تو اس نے بتایا کہ 10,000 پاؤنڈ وہ ہار چکا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کی مدد کی خاطر میچ دیکھنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ کہ ہاری ہوئی 10,000 پاؤنڈ واپس مل جانے کے بعد جو بھی اضافی رقم ہوگی وہ میری پارٹی کا قرض اتارنے کے لیے کام آئے گی۔ میں ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہوں جن پر کبھی کسی بدعنوانی کا الزام نہ لگا۔ ماہرین نے جب کبھی کرکٹ کی پوری تاریخ کے کھلاڑیوں پر مشتمل تصوراتی ٹیم بنائی، اکثر مجھے ہی اس کا کپتان چنا گیا۔
ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھ پر میچ فکسنگ کی پھبتی تک نہ کسی گئی تھی۔ ویسے بھی برطانیہ میں شرط کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، یہ بازار حصص میں سرمایہ کاری کے مترادف ہے۔ فقط روپے سے نہیں، آپ مہارت سے جیتتے اور عدم مہارت سے ہارتے ہیں۔ پھر میں نے تو شرط پہ 1 پاؤنڈ بھی نہ لگایا، فقط میں اسے بتاتا رہا کہ کس وقت اسے کیا کرنا ہے۔ بہرحال بین کی ہاری ہوئی رقم اسے واپس مل گئی۔ ایک موقع پہ بکی نے اسے کہا، مسٹر گولڈ سمتھ، لگتا ہے تم اپنے بہنوئی کے ساتھ بیٹھے ہو۔ چند ماہ قبل اس کتاب کا انگریزی ایڈیشن چھپا تو میرے محترم اور معزز سیاسی مخالفین نے میرے خلاف اس واقعے کو جواز بنا کر پروپیگنڈے کی نئی مہم شروع کی۔ ان کے کارندہ اخبار نویسیوں نے مجھے بتایا کہ شرطیں لگانا کتنا بڑا جرم ہے۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، ماننی ہی چاہیے۔ غلطی بہرحال غلطی ہوا کرتی ہے، لیکن کیا ان میں سے کبھی کسی کو خیال آیا کہ ان کے آقاؤں نے ملک کی اربوں روپے لوٹ لیے اور کبھی اس پر شرمندہ نہ ہوئے، حتیٰ کہ ان کی مداح بھی نہیں۔ اگلے چند ماہ پارٹی انتہائی معمولی بجٹ کے ساتھ کام کرتی رہی۔ ہارنے والوں کو چندہ کون دیتا ہے؟ 3.5 برس تک پارٹی کو بقا کی جنگ لڑنا پڑی، لیکن پھر ٹی وی پہ حالات حاضرہ کے پروگراموں سے راستہ ہموار ہونے لگا۔ میں کثرت سے ان کو مدعو کیا جاتا اور ہر موضوع پہ اپنا واضح موقف پیش کرتا۔ میں نے کوشش کی کہ ہر موضوع پہ 2 ٹوک رائے دوں، خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، جس نے پاکستانی عوام کو تباہ کیا اور اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا۔ مارچ 2007 سے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی برطرفی کے خلاف عوام میں جدوجہد کا نیا دور شروع ہوا تو تحریک انصاف پیش تھی۔ اب ان نئے عوامل نے عام لوگوں کو پارٹی کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا، ماضی کے زخم منمل ہونے لگے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ 2002 کا الیکشن اگرچہ مشرف کی پارٹی نے جیت لیا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے زوال کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی پارٹی کاف لیگ کو بہر صورت کامیاب بنانے کے لیے حزب اختلاف کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے متحدہ مجلس عمل کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ یہ منصوبہ اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ قبائلی علاقوں پر امریکی بمباری کا رد عمل شدید تھا۔ ساری پشتون پٹی برہم اور مشتعل تھی۔ انہوں نے متحدہ مجلس عمل کو ووٹ دیا۔ میں بھی سرحد کی 2 انتخابی حلقوں میں اپنے امیدواروں کی انتخابی مہم چلا رہا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ پشتون طالبان کی ہمدردی میں ووٹ متحدہ مجلس عمل کو ملیں گے۔ پاکستانی پختون سرحد کی اس طرف صفاق امریکی فوج سے برداشت ماں طالبان کو اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ متحدہ مجلس عمل کی چونکا دینے والی فتح نے نہایت احتیاط سے بنائے گئے منصوبے کے تار و پود بکھیر دیے۔ پس سے پردہ مشرف کے لیے الیکشن کا منظرنامہ تشکیل دینے والی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہرگز یہ توقع نہیں تھی۔ الیکشن کے بعد مشرف کو اپنا وزیر اعظم بنانے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کا آغاز کرنا پڑا۔ وہ اب کرپشن کے خلاف اظہار عزم، جو اس کا واحد مثبت نقطہ تھا، کے باوجود کرپٹ سیاستدانوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اب انہیں رشوت دینا تھی یا بلیک میلنگ کے ذریعے اپنی حمایت پہ آمادہ کرنا تھا۔ بدعنوان بھی کم کائیاں نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنے خلاف مقدمات ختم کرائے اور پھر احسان جتلا کر وزارتوں کی حلف اٹھائی۔ دونوں ایک دوسرے کی مجبوری تھے۔ ایک گروہ احتساب سے خوفزدہ، دوسری ذات شریف اقتدار کی لالچ میں اندھی۔ بڑے سے بڑے عامر کے اختیار اور قوت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مشرف کے معاملے میں چیلنج عدلیہ کی طرف سے اچانک سامنے آیا، وہی عدلیہ جس کی اہمیت کو اقتدار کے اوائل میں اس نے نظر انداز کیے رکھا۔ 2006 کے آخری دنوں میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور بینچ میں ان کے شریک ججوں نے پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری منسوخ کر دی۔ انہوں نے اس فیصلے کو جلد بازی کا نام تراشیدہ اقدام کہا۔ انہوں نے بعض لوگوں کے اچانک غائب ہو جانے کے واقعات کی تفتیش کا حکم بھی دیا۔ مشرف کو احساس ہوا کہ چیف جسٹس نے کچھ زیادہ ہی آزاد روی اختیار کر لیا۔ عام خیال یہ تھا کہ غائب کیے گئے لوگوں کو افواج اور خفیہ ایجنسیوں نے چھپا رکھا ہے۔ مشرف کو اب اس خوف نے آ لیا کہ ممکن ہے چیف جسٹس انہیں صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے درکار آئینی تبدیلیوں کی اجازت نہ دیں، کیونکہ فوج کے سربراہ کی حیثیت سے وہ ایک سرکاری ملازم تھے اور سرکاری ملازم الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ 9 مارچ 2007 کو اختیارات کی ناجائز استعمال کا الزام لگا کر چیف جسٹس کو معطل کر دیا گیا۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ عوامی رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ شاید جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں یہی واقعہ خاموشی سے گزر گیا ہوتا۔ گھروں کی تنہائی میں لوگ روتے پیٹتے مگر خود ترہمی کا شکار ہو کر چپ رہتے، لیکن اب آزاد ٹی وی چینلز موجود ہے۔ آزاد پریس عوامی جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا، چنانچہ عوامی رد عمل کی گونج پورے زور و شور سے پل پل ملک کے ایک ایک گھر میں پہنچتے تھے۔ ستم ظریفی یہ کہ مشرف ہی نے آزاد الیکٹرانک میڈیا کی ابتدا کی تھی۔ شروع میں فائدہ اسے بھی پہنچا، پھر یہ کہ اس کی ذریعے عوامی جذبات کی بھاپ نکلتی رہتی تھی، لیکن اب اس کی مقبولیت برائے نام رہ گئی تھی۔ متحرک میڈیا اس کا ساتھ کیوں کر دیتا؟ ترقی پذیر ممالک اسی لیے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں کیونکہ حکومت عدلیہ کو جواب دہ نہیں ہوتی۔ اب یہ احساس اور شعور عام ہونے لگا کہ کرپٹ حکومت کبھی آزاد عدلیہ کی مکمل نہیں ہوتی۔ اب تک جمہوری حکومتوں نے بھی عدلیہ کو پھولنے پھلنے کی آزادی عطا نہ کی تھی۔ بھٹو سے لے کر ان کی بیٹی بے نظیر اور بے نظیر سے لے کر نواز شریف تک یہی شعار تھا۔ نواز شریف کے لوگوں نے تو سپریم کورٹ پہ ہلہ بھی بول دیا تھا،
مشرف نے عدلیہ پہ جلغار کی تو ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ اپنی برطرفی کے خلاف دائر کردہ مقدمے کی سماعت کے لیے اپنے گھر سے چند سو گز کے فاصلے پہ چیف جسٹس نے عدالت کا رخ کیا تو پولیس نے ان کا راستہ روکا۔ عدالت عظمیٰ کے سامنے مشتعل مظاہرین جمع تھے۔ چیف جسٹس پیدل چل کر وہاں جانے کے آرزومند تھے۔ پولیس انہیں گاڑی میں سوار کرنے پہ مصر تھی۔ وہ ڈٹے رہے تو ایک پولیس افسر نے سر کے بالوں سے پکڑ کر انہیں کھینچا۔ کم از کم اخبار میں شائع ہونے والی تصویر میں یہی نظر آیا۔ ان کے ساتھ ناروا سلوک کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور نہایت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا۔ چیف جسٹس نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اب نہایت منظم وکلاء کے علاوہ جن کی قیادت میں میری پارٹی کے نائب صدر حامد خان نمایاں تھے، میڈیا اور حزب اختلاف کی پارٹیاں میدان میں نکل آئیں، پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وکلاء برادری ایک مقصد کے لیے پوری طرح متحد سڑکوں پہ کھڑی تھی۔ عوام کی مکمل حمایت انہیں حاصل تھی۔ اب وہ مشرف کے اقتدار کا خاتمہ چاہتے تھے اور اس سے کم کسی چیز پر راضی نہیں تھے۔ صورتحال نے ایک آئینی بحران پیدا کر دیا۔ چیف جسٹس صرف عام شہری کے حقوق کا محافظ نہیں بلکہ تمام اداروں اور آئین کا نگران بھی تھا۔ اگر ریاست انہی کے ساتھ بدسلوکی پہ اتر آئی ہے تو مجبور اور کمزور شہریوں کا تحفظ کیسے کرے گی؟ یہ سوال اب ہر ذہن میں گونج رہا تھا۔ وکلاء تحریک ایک عظیم تاریخ پیش رفت تھی۔ امید کی کرن اس ایک نقطے میں پوشیدہ تھی کہ وہ کسی خاص مذہبی یا سیاسی پارٹی سے وابستہ نہ تھے۔ پوری سول سوسائٹی ان کی پشت پہ آ کھڑی ہوئی۔ پرویز مشرف سمجھ ہی نہ پایا کہ آزاد میڈیا نے عام آدمی کو کتنا گہرا سیاسی شعور بخش دیا ہے۔ بعد میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی یہ ادراک نہ کر سکے۔ میری پارٹی کو اس نئی صورتحال سے بہت فائدہ پہنچا۔ سوکھے دہانوں پہ ابر اس لیے برسا کہ مدتوں نے صرف ہم آزاد عدلیہ کا مطالبہ کرتے آئے تھے۔ 1996 میں تحریک انصاف وجود میں آئی تو خود مختار عدالتی نظام ہمارا سب سے بڑا مطالبہ تھا۔ تب یہ کسی ویرانے میں ایک دیوانے کی صدا لگتی تھی۔ ٹی وی مذاکروں سے ہر ایک کو فائدہ پہنچا ہوگا لیکن سب سے زیادہ میری پارٹی کو اس لیے کہ میڈیا آزاد عدلیہ کا علم بردار بن کر ابھرا۔ اخبار نویسیوں نے اس موضوع پہ بہت غور و فکر کیا اور ایک بات قوم کو باور کرا دی کہ ترقی کے آرزومند معاشرے کو آزادی درکار ہوتی ہے اور عدلیہ ہی آزادی کی حفاظت کرتی ہے۔ حامد خان وکلاء تحریک کے سب سے بڑے ناموں میں تھے۔ وہ تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ایک ہیں۔ پس پردہ وہی تحریک کی سب سے بڑی قوت تھے۔ اول منیر ملک، پھر اعتزاز حسن، جسٹس طارق محمود اور علی احمد کرد سمیت جہاں باز اور متحرک وکلاء لیڈروں کے ساتھ حامد خان اہم لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے۔ مجھ سے جو کچھ بن پڑا اس تحریک میں نے کیا۔ ہم نے پہلی پریس کانفرنس جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کے ساتھ مل کے کی۔ اس تحریک کی روداد ہمیشہ دہرائی جاتی رہے گی۔ وہ شاندار مناظر جو ملکی تاریخ میں پہلی بار نظر آئے، ایسا اتحاد اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ ولولہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ افتخار محمد چودھری دورے پہ نکلے تو سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے ہجوم ان کا استقبال کرتے۔ لوگ پھولوں کی پتیوں پہ نچھاور کرتے اور کرتے ہی رہتے۔ پرویز مشرف کے خلاف نعرے لگائے جاتے۔ 8 مئی کی رات داتا دربار کے باہر شب بھر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جاگتا رہا۔ شام کو انہیں پہنچنا تھا لیکن کیسے وہ پہنچ پاتے؟ ہر جگہ لوگوں نے روک لیتے۔ سبھی کو یاد ہے اسلام آباد سے لاہور تک انہوں نے 5 گھنٹے کا سفر پورے ایک دن اور ایک رات میں طے کیا۔ اگلی صبح 7 بجے وہ ہائی کورٹ پہنچے جہاں ججوں کی اکثریت نے ان کا خیر مقدم کیا۔ شب بھر داتا دربار کے باہر جہاں میں کھڑا تھا، اندرون لاہور سے ٹولیوں کی ٹولیاں آ کر مجھ سے ملتی رہیں۔ اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک بے مثال تبدیلی ملک کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ جب سے میں سیاست میں آیا تھا، پہلی بار بیداری کی ایسی لہر میں نے دیکھی تھی۔ اس صبح لاہور کے افق پہ سورج طلوع ہوا تو دور کھڑے ایک شخص نے چیخ کر مجھ سے کہا، عمران خان، نیا سورج نکل آیا ہے۔ میں یہ بات عمر بھر کبھی نہ بھول سکوں گا۔ پاکستان واقعی بدل رہا تھا۔ افتخار چودھری کی عوامی مقبولیت نے مشرف کو بکھلا کے رکھ دیا۔ اس بکھلاہٹ کا ثبوت چند روز بعد فوجی عامر نے چیف جسٹس کے دورہ کراچی کے موقع پہ فراہم کیا۔ وہ سندھ ہائی کورٹ سے خطاب کرنے والے تھے۔ اس موقع پہ بے پناہ غنڈہ گردی کا مظاہرہ ہوا۔ مشرف کے حامی متحدہ قومی موومنٹ نے چیف جسٹس کے استقبال کے لیے باہر نکلنے والے لوگوں پہ حملہ کر دیا۔ 39 لوگ جاں بحق اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ ایم کیو ایم تقسیم کے خونی منظروں میں بے گھر ہو کر پاکستان آنے والے مہاجرین کی آئندہ نسلوں کا تحفظ کرنے کے نام پہ بنی تھی، مگر اب یہ ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ جانی جا رہی تھی۔ ایم کیو ایم کے مسلح افراد نے چیف جسٹس کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ جانے کے آرزومند سیاسی کارکنوں کے جلوس پہ فائرنگ کی۔ ٹھیک اس وقت میں براہ راست نشر ہونے والے پروگرام کیپٹل ٹاک میں شریک تھا۔ اسٹوڈیو میں ہم نے اسی وقت حملے کے مناظر دیکھے۔ ایم کیو ایم کے جھنڈے اٹھائے ہوئے لوگ ہجوم پہ کلاشنکوف رائفل سے آگ برسا رہے تھے۔ ٹی وی کے میزبان حضرات اس قدر خوفزدہ تھے کہ ایم کیو ایم کے کارکن بتانے کی بجائے وہ انہیں دہشت گرد کہہ رہے تھے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل عارف علوی نے فون پہ مجھے بتایا کہ ہماری جماعتوں کے کارکنوں پہ ایم کیو ایم نے دھاوا بولا ہے۔ اس نے بتایا کہ پولیس اور رینجرز کے لوگ اس قتل عام میں خاموش تماشائی بنے کھڑے رہے۔ زخمی ہونے والوں میں میری پارٹی کے 10 کارکن شامل تھے۔
خوش قسمتی سے ان سب کی جان بچ گئی۔ ایک وقت وہ تھا کہ ایسا کوئی واقعہ شاید منظر عام پر آ ہی نہ سکتا تھا۔ اب یہ ٹی وی پہ براہ راست دکھایا جا رہا تھا۔ انسانی حقوق کی معتبر عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے حزب اختلاف کی گرفتاریوں پہ جو افتخار محمد چودھری کے دورے کے دوران ہوئی، پرویز مشرف حکومت کی پرزور مذمت کی۔ ان کا خیال یہ بھی تھا کہ فوجی عامر نے جان بوجھ کے تشدد کو ہوا دی ہے۔ معاملہ جب ہاتھ سے نکل گیا تو تشدد کے اس سلسلے کو خود حکومت بھی روک نہ سکی۔ پرویز مشرف کو لبرل کہلانے کا شوق بہت تھا، لیکن اب اس کے دعوے کی دھجیاں بکھر گئی تھیں۔ اس واقعے نے مجھے اس قدر غضبناک کیا کہ میں نے الطاف حسین پہ لندن میں مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان میں اس پہ مقدمہ چلانا تو ممکن ہی نہیں۔ لوگ اس پارٹی سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ اس کے خلاف گواہی دینے پہ شاید ہی کوئی آمادہ ہو۔ 12 مئی کو کراچی میں ہونے والے غارت گری پر سندھ کورٹ میں سماعت شروع ہوئی تو ایم کیو ایم کے حامیوں نے عدالت کو گھیر لیا۔ عدالتی کارروائی ملتوی کرنا پڑی۔ الطاف حسین کے خلاف ارکریزی کے ساتھ ٹھوس ثبوتوں پر مبنی ایک فائل ہم نے مرتب کی۔ لندن پہنچ کر یہ فائل میں نے برطانوی پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حوالے کر دی۔ مشکل یہ ہے کہ گواہ دہشت گرد ہیں، اس قدر کہ وہ لندن میں بھی شہادت دینے پہ راضی نہیں۔ ایک دشواری یہ ہے کہ برطانوی پولیس گواہوں کے بیانات قلم بند کیے بغیر قانونی طور پہ معاملہ آگے نہیں بڑھا سکتی۔ پہلے پرویز مشرف اور اب آصف علی زرداری برطانوی پولیس کو ان ممکنہ گواہوں سے بات چیت کے لیے پاکستان آمد کی اجازت نہیں دیتے۔ شاندار عوامی تحریک کے نتیجے میں جسٹس افتخار چودھری بالآخر بحال ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف اب انتہائی کمزور تھے۔ اب ایک اور راستہ انہوں نے ڈھونڈ نکالا۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی حکومت ضامن بنی اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے خفیہ سمجھوتا کر لیا۔ اس مفاہمت کے تحت بے نظیر کو بدن واپس آ کر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ ایک اشرے سے وہ بیرون ملک میں تھیں۔ نواز شریف کے دور سے کرپشن کے بہت سے مقدمات ان کے خلاف چلے آ رہے تھے جو مشرف نے برقرار رکھے۔ ان کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ اب وہ لوٹ کے آ سکتی تھیں۔ بے نظیر نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ وزیر اعظم اور مشرف ملک کے صدر ہوں گے۔ اسی مقصد کے لیے فوجی حکومت نے این آر او متعارف کرایا۔ بے نظیر اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پہ قائم کرپشن کے تمام مقدمات واپس لے لیے گئے۔ بظاہر یہ خیال جنوبی افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن انیشیٹو سے مستعار تھا، این آر او کے روح مگر اس قانون سے مکمل طور پہ مختلف تھی۔ جنوبی افریقہ میں یہ قدم دو متحارب فریقوں میں فاصلے مٹانے کی غرض سے اٹھایا گیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ این آر او نامی قانون کی سچائی سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہاں تو سچائی مان لی گئی اور اس کے بعد مفاہمت ہوئی۔ یہاں زرداری سمیت کسی شخص نے بھی اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا۔ فقط مفاہمت کا لفظ پرت کر یہ لوگ اس خیال کے دام میں آ گئے کہ وہ تمام الزامات سے بری ہو جائیں گے۔ کرپشن کی نظر ہونے والی اربوں روپے بھلا دیے گئے۔ بعد میں سپریم کورٹ نے اس واہیات قانون کو آئین سے متصادم قرار دے کر منسوخ کر دیا۔ اس کے باوجود یہ آرڈیننس تباہی لایا۔ آج بھی بہت سے مجرم اہم عہدوں پر فائز ہیں اور کرپشن لوٹ مار میں بدل چکی ہے۔ عادی مجرم کو جب آپ یہ امکان فراہم کر دیتے ہیں کہ وہ بچ نکلے گا تو جرم کے سوا وہ کس چیز کی طرف مائل ہوگا؟ قانون کا خوف ہی روکتا ہے، صرف اس کا وجود ہی نہیں بلکہ اس کے نفاذ کا ڈر۔ پرویز مشرف کی ساکھ بحال نہ ہو سکی۔ عدلیہ سے لاحق خطرات بھی دور نہ ہوئے جو دوبارہ صدر منتخب ہونے کے منصوبے کو خاک میں ملا سکتی تھی۔ سب سے مقبول لیڈر بے نظیر کے ساتھ سودا بازی کے نتیجے میں مشرف کو تھوڑی سی مہلت ضرور مل گئی۔ اس طرح اگلی چال وہ چل سکا۔ صدارتی الیکشن اس نے جیت لیا لیکن قانون کی روح سے اس کی اہلیت اب بھی متنازع رہی۔ 3 نومبر کو اس نے چیف جسٹس کو ایک بار پھر برطرف کر دیا۔ بعض دوسرے ججوں کو بھی نکال دیا۔ ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دیا اور میڈیا پہ پابندیاں لگا دیں۔ یہی وہ موقع تھا جب میری گرفتاری کا فیصلہ ہوا۔ جیل سے انگریزی اخبار دی نیوز کے لیے اپنے ایک مضمون میں نے لکھا، مشرف مزید 5 سالہ اقتدار کے لیے اب اصل اپوزیشن، وکلاء اور انسانی حقوق کی حقیقی پاسداروں پہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں گے۔ 2-3 ہفتوں کے اندر پولیس کے ذریعے وہ پورے ملک کو خوفزدہ کرنے پہ تلے تھے۔ ممتاز شخصیات کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ ہر سچی اور بیدار آواز کو خاموش کر دینے کے آرزومند تھے۔ جعلی ججوں کے ذریعے اپنی صدارت کی توثیق سے پہلے 8 جنوری 2008 کو وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے خوف نے آ لیا۔ میں نے سوچا سیاستدانوں کی اکثریت بھی دل سے آزاد عدلیہ کو پسند نہیں کرتی، وہ اپنی راہ بدل لیں گے۔ محض مقبول عوامی تحریک کی وجہ سے وہ اس مطالبہ کے حامی تھے۔ پرویز مشرف کی امید اس خیال سے وابستہ تھی کہ وہ دہشت گردی کی جنگ کا بہانہ بنا کر مخالفین کو کچل ڈالے گا۔ امریکہ اس کا مددگار ہوتا۔ عوامی تحریک اتنی طاقتور تھی کہ سیاستدان خواہش کے باوجود اپنا قبلہ بدل نہ سکا۔ ہنگامی حالت نافذ کرنے کے چند ہفتے بعد جو نئے جج مقرر ہوئے، انہوں نے صدارت کے لیے مشرف کے راستے کی آخری رکاوٹ بھی دور کر دی۔ اب اپنے وعدے کے مطابق آرمی چیف کا عہدہ اسے چھوڑنا پڑا۔ یوں اس نے ایک غیر فوجی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اب سیاد خود اپنے دام میں تھا۔ اپنی صلاحیت کے بارے میں اس نے غلط اندازے تھے۔
اب یہ اس کے بس کی بات نہ رہی تھی، حتیٰ کہ امریکہ، اس کا انکل سام بھی اسے نہیں بچا سکتا تھا۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔